الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اس لیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، پھر وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، رمضان المبارک کے اس ایک روزے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اے میں عذر بنا لیا، میں نے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، اس روزے کو چھوڑ دیا، ضائع کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، اس وجہ سے کہ اس رمضان المبارک کے روزے کا جو کفارہ ہے یا اس کی جو وعید ہے یا اس کی وجہ سے جو ثواب میں کمی آئی ہے، ثواب پورا ہو جائے، حضور فرماتے ہیں وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو ان مسائل کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کس چیز سے نہیں ٹوٹتا۔ اکثر اوقات لوگ جو ہیں اس بات سے غافل ہیں، ہم سیکھتے نہیں، تو جب سیکھتے نہیں تو پھر جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ سانو تو مولوی نے دسیا ہی کچھ نہیں، سانو تو کسی نے دسیا ہی کچھ نہیں۔ او بھائی ہم بتا رہے ہیں، آپ آئے تو صحیح، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز، سب سے پہلے وہ مسئلہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے عام لوگوں کو یہ علم نہیں ہے۔ جمعہ المبارک کے موقع پہ بھی میں نے اس کو بیان کیا تھا، اب بھی بیان کر رہا ہوں کہ قصداً جان بوجھ کر جس بندے نے قے کر دی، الٹی کر دی، اب اس بندے کا روزہ باقی نہیں ہے، اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ جان بوجھ کر کی حلق میں انگلی ڈالی یا کسی بھی طریقے سے اس نے قے کر دی تو اب اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ ہاں، بلا اختیار، ارادے دے نال نہیں، بلا اختیار، یعنی کہ وہ یہ تمنا ہی نہیں ہے، اوے الٹی آ گئی، اب کسی بھی طریقے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ الٹی منہ بھر کر آئے یا تھوڑی تھوڑی آئے، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ سلامت ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اتنی الٹی آئے، تھوڑی تھوڑی
روزی آتی رہے تو بالٹی بھی بھر جائے، کنی بالٹی بھی بھر جائے تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ پہلے اڑبیاں گلاں بھی جڑا ہے نا دیکھ سرما پاؤ تو روزہ ترٹ گیا، تیل لاؤ تو روزہ ترٹ گیا، تے نہ لاؤ تو روزہ، ہن وہ گل کوئی نہیں رہ گئی۔ علم اتنی روشنی علم کی آ چکی ہے کہ ہر بندے کو علم ہے، تو کہہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ بھر کر آئے یا تھوڑی تھوڑی آئے تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون ٹیسٹ کروا لیا اب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک میں دوا ڈالی تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کر لیا یا ٹوتھ پیسٹ کر لیا، برش کر لیا، یہ وہ آدمی کرنے والا احتیاط کرے کہ اس کے ذرات جو ہیں وہ حلق میں نہ جائیں، کوشش کرے۔ اگر حلق میں چلے گئے نیچے اتر گئے تو پھر تو روزہ گیا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے۔ کان میں قطرہ ڈالا، دوا ڈالی، اگر اس کی کڑواہٹ حلق میں چلی گئی تو پھر روزہ ٹوٹ گیا، اگر کڑواہٹ حلق میں نہیں گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جوان ہے سوتے ہوئے اس کو احتلام ہو گیا، یہ شریعت کے مسائل ہیں، بتانا بہت ضروری ہے۔ احتلام ہو گیا، نوجوان ہے، جوان ہو یا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ کوئی بھی ہو، تو اب بھی جو ہے نا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حجامہ کروایا تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون کسی کو دیا، خون کی بوتل دے دی تو ہون بھی روزہ نہیں ٹوٹے۔ ایک گل میری ذہن چ رکھنی ہے، مین گل تمہیں میں دس دیواں، او چیز جیڑی بندہ کھاوے تے اندر پیٹ چ جا کے غذا بنے او دے نال روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ باقی کسی شے نال روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بام لگائی تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے۔ انسولین شوگر کا مریض ہے، انسولین لگا لیے تو اب بھی روزہ نہیں، بولو تو صحیح نا، نہیں ٹوٹے گا۔ عطر لگایا یا پرفیوم لگا لیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لپسٹک لگا لی، یہ خاص طور پہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے، لپسٹک لگا لی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرما آنکھ میں ڈال لیا تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایک بات، ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیں، کسی آدمی کو اشوب چشم ہے، اکھاں دی دکھتی ہیں یا آنکھ میں مٹی پڑ گئی یا کسی وجہ سے اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں سے اب پانی چل رہا ہے، اب اس بندے کا وضو نہیں رہے گا، اس بندے کا وضو نہیں رہے گا، اس کا وضو ٹوٹ چکا، اس کا وضو سلامت رہے گا۔ انجیکشن لگوا لیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میری گلا جا کے سننے یہ سو کے سننے، آپ کو سبحان اللہ۔ انجیکشن لگوا لیا، پہلے نمبر پہ تو پرہیز کرے، اگر وہ آدمی افطاری تک صحیح سلامت رہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، کوئی درد ہے، کوئی اس بندے کو عارضہ لاحق ہو چکا ہے، پہلے نمبر پہ تو وہ کوشش کرے کہ نہ لگوائے، پرہیز کرے۔ اگر بیماری اتنی بڑھ چکی ہے افطاری تک اس سے برداشت نہیں ہوتا، درد ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، اب جان بچانا فرض ہے، انجیکشن لگوا لے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر آگے لوگ اور باتیں کرتے ہیں، جی گوشت چلوائیے تو ناڑ چلوائیے تو ٹوٹ جاتا ہی۔ اگر آپ جو ہے نا گوشت میں لگوائیں جی یا ناڑ میں، کسی بھی چیز میں آپ لگوا لیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک گلا میں سمجھو پتھر دے اتنے لکیر ہے،
بولو نا سبحان سبحان اللہ۔ یہ جی پتھر تے لکیر۔ یہ ہوائی ڈانگا نہیں ہے، یہ فقہ کے مسائل ہیں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی بندہ اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں میں دوائی ڈال لی، ڈراپس ہیں، اس کے قطرے ڈال لی، ظاہری بات ہے جب آپ آنکھ میں جو ہے نا دوائی ڈالیں گے تو اس کی کڑواہٹ جو ہے سیدھی حلق میں جائے گی، تو اب روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا۔ حیض آ گیا، یہ مسئلہ بھی بتانا بہت ضروری ہے، شریعت کے مسائل ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ حیض آ گیا، نوجوان لڑکی ہے تو 1 منتھ کے بعد حیض اس کو آتا ہے، یہ قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، نبی کے فرمان نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حیض آ گیا، خون آ گیا، اب اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ چکا ہے، لیکن اگر روزہ 10 بجے ٹوٹا ہے، 12 بجے ٹوٹا ہے، ظہر کے وقت اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب شام تک وہ کوئی چیز بھی نہیں کھائے گی، شام تک کوئی چیز بھی نہیں کھائے گی، کیونکہ وہ رمضان المبارک کا لحاظ رکھے گی۔ کسی بندے نے سگریٹ پی لی یا حقہ پی لیا، آتا بھی حقہ شلا لما ریا نہیں جاتا، ہاں جی، تو روزہ کیا۔ حق نہ کروایا، یہ حکم آپ لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر کراتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی بہت بڑی لمبی چوڑی ایک فہرست ہے کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ان چیزوں سے روزہ، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا تھا، یعنی کہ خون ٹیسٹ کروانے سے، ناک میں جو ہے نا وہ دوائی ڈالنے سے، یا ناک سے خون بہہ چکا ہے، ہاں جی، یا مسواک کیا، ٹوتھ پیسٹ کیا، کان میں قطرے ڈالے، احتلام ہو گیا، حجامہ لگوایا، خود بخود الٹی آ گئی، ہاں جی، بلا اختیار خون کسی کو دیا، بام لگائی، انسولین لگوائی، پرفیوم لگایا، لپسٹک لگائی، سرما لگایا، انجیکشن لگوایا، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوائی ڈالی، حیض آ گیا، سگریٹ پی لی، تمباکو نوشی کی، حقہ پی لیا، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آدمی اب وضو کر رہا تھا تو اس نے ایسے انگلی جو ہے وہ دانتوں پہ لگائی، اب خون آ چکا ہے، اس نے نیچے پھینک دیا، گولی کر دی، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس نے ایسے اس کو اندر لے گیا خون کو تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے، پھر روزہ باقی نہیں۔ ہاں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے، باپ لے لی، ہاں جی،